چشتیاں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور چراغ گولڈا شریف حضرت قبلہ عالم پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گیلانی علیہ رحمت و رضوان کے عرس سراپا قدس کی یہ نورانی تقریب سعید محفل مبارکہ ہے، جس کا اہتمام اور انتظام برادر گرامی جناب الحاج اعجاز احمد صاحب چشتی گولڈوی زید اشرفو نے بڑی محبت اور بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ پوری محفل کا اہتمام اور انتظام اپنے ذمے لیا اور بڑے ہی اخلاص کے ساتھ ہر سال وہ اپنے پیر و مرشد کے عرس کا اہتمام کرتے ہیں اور بزرگان دین کے آراس مبارکہ پر لنگر شریف کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ تو جناب اعجاز احمد صاحب چشتی گولڈوی ہر سال کی طرح آج بھی انہوں نے لنگر شریف کا اہتمام اور انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت عرس مبارک کی تقریب کے اہتمام اور انتظام کو جس محبت سے انہوں نے سر انجام دیا، رب کریم اپنی شان کرم کے لائق انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور خواجگان گولڈا شریف کے فیض و برکات ہمیشہ ان کے تمام اور محبت سے خواجگان گولڈا شریف کے عرس کی محفل میں آپ موجود رہے۔ جتنا وقت یہاں آپ بیٹھے رہے، میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کے لیے گناہوں کا کفارہ بنائے اور ہمیں اولیاء کاملین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اسلامی اور دینی سانچے میں ڈالنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ دو ہستیوں کی یادیں لے کر آج ہم بیٹھے ہیں، ایک سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک انہی کے خاندان کے چشم و چراغ، انہی کی اولاد میں سے چراغ گولڈا شریف کے نام سے مشہور شخصیت، قادر الکلام شاعر اور 7 زبانوں میں شعر کہنے والی شخصیت، انہیں شاعر 7 زباں انہیں کہا گیا۔ 7 زبانوں پر انہیں مکمل عبور حاصل تھا اور ان کا نعتیہ کلام اس پر شاہد و عادل ہے۔ حضرت پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت بزرگ تھے اور صاحب استقامت تھے۔ ان کی بے شمار کرامتیں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے سنی۔ بڑا اللہ رب العزت کا ان پر خاص کرم تھا۔ ان میں سے ایک مشہور بات صرف عرض کروں گا وقت کی گنجائش کے مطابق، کہ آپ صرف پیر ہی نہیں تھے بلکہ بہت بڑے جید اور متبحر عالم دین تھے۔ ان کی کتابیں جو تصنیف فرمائی ہیں ان کا آپ مطالعہ کریں تو آپ آفتاب علم و فضل تھے، اور اپنے دور میں جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان فتنوں پر قلم اٹھایا اور آپ نے عقائد اہل سنت کی جس طرح ترجمانی فرمائی، ان کی لکھی ہوئی کتابیں اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ
کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ہی بلند پایا اور متبحر عالم تھے اور ولایت کے اعلیٰ ترین درجات پر اور مقامات پر فائز تھے۔ فتنہ قادیانیت آج یہ باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں کہ جن بزرگوں نے پوری زندگی مرزائیت اور فتنہ قادیانیت کی سرکوبی میں بسر کی اور جنہوں نے پوری زندگی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا، انہی پر لوگ آج انگلیاں اٹھا رہے ہیں، انہی کے متعلق لوگ آج باتیں کر رہے ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اپنے دور کے جتنے بھی مشائخ اور علماء تھے، ہر عالم نے، ہر شیخ نے فتنہ قادیانیت کی سرکوبی کے لیے، رد مرزائیت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کیا، مگر پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے ختم نبوت کے عقیدے پر اور فتنہ قادیانیت کے رد میں جو تاریخی دستاویز ہمیں دی ہے لکھ کر، ان کی تصانیف میں سے، ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں سے ایک مشہور کتاب ہے سیف چشتیائی۔ سیف کا معنی ہے تلوار۔ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے جو قادیانیت کے فتنے پہ دستاویز دی، اس کا نام بھی ہے الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی، قادیانی مرتد کے سر پر خدائی تلوار۔ اور پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے جو کتاب تصنیف فرمائی وہ ہے چشتیوں کی تلوار۔ چشتیوں کی، قادیانی مرتد کے سر پر چشتیوں کی تلوار لٹک رہی ہے، وہ تاریخی دستاویز ہے عقیدہ تحفظ ختم نبوت۔ مرزا قادیانی نے چیلنج کیا، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم بھی لاہور آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں۔ فرمایا کہ کاغذ قلم میز پہ رکھیں گے، میں بھی کاغذ قلم کو حکم دوں گا، قلم کو کہ لکھ، اور تم بھی کاغذ قلم کو حکم دینا، جس کا قلم چلے گا وہ عقیدے میں سچا ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات تھی؟ آج باتیں کرنے سے اور جذباتی گفتگو کرنے سے بات نہیں چلتی، ان لوگوں نے عملی کام کر کے دکھایا۔ زمانہ گواہ ہے، پورے زمانے نے دیکھا کہ مرزا قادیانی دجال کو لاہور آنے کی جرت نہیں، اور وہ سامنے نہیں آیا۔ فرمایا کہ کاغذ قلم رکھتے ہیں، میں کاغذ کو، قلم کو حکم دوں گا تو میرا قلم لکھے گا۔ اب وہ سٹھیا گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس نے کہا کہ اگر میدان میں میں گیا تو میرے علی شاہ نے جب قلم کو لکھنے کا حکم دیا، قلم چل گیا تو میں تو پھر جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ اس نے میدان میں آنے کی جرت نہیں کی، نہیں آیا مقابلے میں۔ پیر میر علی شاہ صاحب بادشاہی مسجد لاہور میں اس کا انتظار کرتے رہے، وہ نہیں پہنچا تو آپ نے فرمایا لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، 24 گھنٹے میں اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ 24 گھنٹے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور 24 گھنٹے ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ بیت الخلاء میں، واش روم میں، لیٹرین میں اس کا انتقال ہوا۔ کتے کی موت مرا وہ جھوٹا مدعی نبوت۔ آج بھی یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی زندہ کرامت تلوار بن کر فتنہ قادیانیت پر لٹک رہی ہے۔ یہ آپ کی زندہ کرامت ہے کہ سامنے آنے کی جرت نہیں ہوئی، اور لاہور کا برانڈرتھ روڈ، جس کا اب نام نشتر روڈ رکھ دیا ہے، وہاں برانڈرتھ روڈ پہ آپ جائیں، جتنے یہ آئرن سٹور والے ہیں وہاں سے سامان خریدتے ہیں، ان سب کو علم ہے کہ آپ برانڈرتھ روڈ پہ جاتے ہیں تو چند قدم آگے چلیں گے تو بائیں طرف وہ بلڈنگ ہے سرخ رنگ کی، اس پر آج بھی لکھا ہوا ہے
کہ یہ وہ بلڈنگ ہے جس کی لیٹرین میں مرزا قادیانی ہیضے کے مرض سے موت، کتے کی موت مرا تھا۔ یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی کہ جھوٹا مدعی نبوت جس طرح ذلیل ہو کے مرا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اسے۔ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب ایسے اللہ والے تھے کہ ان کا کلام ابھی آپ نے سنا، یہ کلام جب پڑھتے ہیں تو عجب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حالت بیداری میں نبی پاک کا دیدار ہوا۔ آج انٹرنیٹ پہ کئی گمراہ لوگ صحیح العقیدہ اور خوش عقیدہ لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بابوں کے پیچھے پھرتے ہیں، یہ بابوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ انہیں علم نہیں کہ قرآن مجید تو انہی اولیاء اللہ کی شان بیان کر رہا ہے، اور ان اولیاء کاملین میں سے پیر مہر علی شاہ تو وہ ولی کامل تھے جن کی نگاہ سے سینکڑوں ولی بنتے۔ وہ خود ہی ولی نہ تھے، ولی گر تھے، ولی گر تھے۔ کتنے لوگوں ان کی صحبت میں رہے اور ایک نگاہ سے پیر مہر علی شاہ صاحب نے انہیں ولایت کی منزلیں طے کرا دی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور ایسے ہی پیر سیدنا نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر اقبال نے انہی ہستیوں، اتنے بلند مرتبہ ولیوں کے بارے میں کہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تو کیا کہنے، حالت بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی، اور آپ نے جب نبی پاک کا دیدار حالت بیداری میں ہوا تو اسی موقع پر آپ نے فرمایا سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جا لڑی۔ اور جب دیدار ہو رہا تھا نبی پاک کی زیارت، جاگتے ہوئے حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے اپنے آقا کا دیدار کر رہے تھے، تو سیدنا میر علی شاہ صاحب نے فرمایا اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شانہ، بات آسان سی ہے۔ جتنا ولیوں کے خلاف بک بک لوگ کرتے ہیں، جس کے نصیب سڑ جائیں، جس کی آخرت تباہ ہونی ہو، وہ ولیوں کو بھونکتا ہے۔ کیونکہ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، حدیث قدسی، اللہ کریم نے فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، میرے کسی ولی سے عداوت رکھے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اولیاء کاملین کو اللہ رب العزت نے بڑی عزت نوازی، اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں ولی، اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، رب کی شان کے مظہر ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ تو حضور کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے توسل اور تصدق سے پھر ولی پیدا ہوتے ہیں۔ اور قرآن نے ولیوں کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام آپ پڑھیں تو ان کے کلام کا تقاضا ہے کہ ایک ایک شعر جو ہے
وہ قرآن و حدیث کا ترجمان نظر آتا ہے۔ ان کے کلام کی خوبی یہ ہے، شاعر ہفت زبان ہے، بہت بڑے عالم ہیں، پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے کلام میں ان کا جو علمی مقام ہے ان کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب جی سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم سے جو محبت تھی، آج لوگ ایسی غلط باتیں کہہ رہے ہیں معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں نام لینے سے ابو بکر و عمر کا تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اسے عقیدے کی ترجمانی کتنی خوبصورتی سے کی ہے کہ حضرت ابو بکر کا نام لے اور حضرت عمر کا نام لے، کچھ چیڑے بگڑتے ہیں، فرمایا ان کا نام لینے سے بدبخت تو بگڑتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ آمنہ کے لال تو نے اپنے پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے جو محبت تھی، یہ ابھی آپ نے کلام سنا ہے نا، تو اعلیٰ حضرت کے کلام پہ تضمین لکھنا کوئی آسان کام ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو، دینے والا ہے سچا۔ اور یہ اپنا ایمان مضبوط رکھو، کسی کے کہنے سے ادھر ادھر مت جاؤ، قبر اور اپنی آخرت کی فکر کرو۔ میرے اعلیٰ حضرت نے جو کہا نا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں پیتے ہیں، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی۔ ہم تو حضور کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا۔ پوری کائنات حضور کے ٹکڑوں پہ پلتی ہے۔ اس پر بخاری شریف کی حدیث گواہ ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے، میں اللہ کی عطاؤں کو تقسیم کرتا ہوں۔ حضور اللہ کی عطاؤں کے قاسم ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ اب اس اعلیٰ کے کلام پر جو شورۂ آفاق کلام ہے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، جو تضمین لکھی نا حضرت نصیر الدین شاہ صاحب چراغ گولڈا علیہ رحمت رضوان نے، یہ کتنا پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، وہ دیتا ہے تو لیاؤ میدان وچ، کوئی دیتا ہے تو چیلنج کیا ہے نا، چیلنج وہی کرتا ہے جس کے پاؤں مضبوط ہو۔ جیسے پیر میر علی شاہ صاحب نے چیلنج کیا تھا، میں اپنے قلم کو حکم دیتا ہوں، میرا قلم اگر نہ لکھے تو میں جھوٹا اور تو سچا۔ جھوٹے مدعی نبوت کو سامنے آنے کی جرت ہے تو پیر نصیر الدین، تو اس لیے میں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ عاشقان رسول تو ابھی سے تیاری میں لگ گئے ہیں۔ میں کئی دیہاتوں میں جاتا ہوں، میلاد کے پرچم لگ گئے، کئی گھروں پہ ہم میلاد شریف کے مہینے ربیع الاول شریف کا استقبال کر رہے ہیں۔ ربیع الاول کا یہ جھنڈے لگا کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں آ گیا وہ، کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، ہوائیں فضائیں بتائیں گی، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جانے جل جانے والے۔ یہ میلاد النبی کی بہاریں، یہ عرسوں کی بہاریں،
یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو میسر ہے. اور یہ لنگر شریف جو ہے یہ تو بڑا ہی برکت والا ہے. بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ لنگر شریف کی دال ضرور کھایا کرو، لنگر کی دال میں برکت ہوتی ہے. یہ اولیاء کاملین کے مزارات پہ رونقیں اور بہاریں. اس پر میں ایک آیت اور ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں تاکہ قرآن و حدیث کی ٹھوس بنیادوں پر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ استوار ہے، قصے کہانی پہ نہیں. یہ کتنی شیطانیت ہے. شیطان صفت لوگ اولیاء اللہ کو بابا کا ٹائٹل دے کر نفرت دلاتے ہیں. یہ جی بابوں کے پیچھے جانے والے ہیں، بابوں کو ماننے والے لوگ ہیں. بھئی ہم ایسے تو نہیں مانتے. بے نیاز رب نے قرآن میں ان کے مقام کو بیان کیا. میں ایک آیت میں نے جمعے کے خطبے میں پڑھی. یہ اللہ کی مجلسوں میں جاتے ہیں، ان کی زیارتیں کرتے ہیں. قرآن مجید کی آیت غور سے سن لیں، بہت سے سوالوں کا جواب آ جائے. بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جنہوں نے جمعے کا بیان سنا ہے، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب تقوی، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب متقی ہو. تو قرآن کہتا ہے دنیا کے تمام دوست، دنیا کے تمام سجن، بیلی اور متر قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. یہ جتنے آپ کے یار ہیں نا دنیا کے، جتنی دوستیاں، جتنے یارانے دنیا کے حوالے سے ہیں، میں نہیں کہتا، میری کیا مجال و اوقات ہے. بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے بعضهم لبعض عدو. عدو دشمن کو کہتے ہیں. دنیا کے سجن، یار، بیلی، متر قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. عربی میں یار، سجن، بیلی، متر کو خلیل کہتے ہیں، دوست کو. خلیل کی جمع ہے اخلا. الاخلاء یومئذ، یومئذ سے مراد قیامت کے دن. مولانا مودودی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یومئذ سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ قیامت کے دن دنیا کے تمام دوست بعضهم لبعض ایک دوسرے کے عدو دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، جو اللہ کے ولیوں سے نسبت، یارانہ، دوستی، محبت، تعلق و پیار ہوگا، یہ قیامت کے دن قائم رہے گا. باقی ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی. سب دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. جو اللہ والوں سے، جن کے ہاتھوں میں عہد دی ہے، بیعت کی ہے. اسی لیے فصیح الدین سہروردی کا کلام مجھے کمال خوب انہوں نے بیان. چنگیاں چنگیاں نہ لالو یاریاں، چنگیاں چنگیاں نہ لالو. یہ چنگیاں چنگیاں سے مراد اولیاء اللہ ہیں. کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کر لو. اس تعلق کا فائدہ یہ ہوگا دنیا کے تعلق عداوت و دشمنی میں بدل جائیں گے. جو اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے پیاروں سے، متقین سے، صالحین سے، اولیاء اللہ سے جو تعلق ہوگا، یہ قیامت کے دن بھی برقرار رہے گا اور یہ تعلق قائم رہے گا. یہ ہے قرآن کی آیت، یہ ہے قرآن کی. اب ایک حدیث شریف، بس بیان مکمل. کہ اعجاز احمد گولڑی صاحب نے اتنا خرچ کیا یار، اتنا پیارا لنگر پکایا، اتنا پیارا. لوگ مجمع دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں یار اتنے بندے آ گئے ہیں. تو میں نے دیکھا یہ تو اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ بھی بندے آ جائیں تو بزرگوں کے لنگر میں کمی نہیں ہے. وہ چھوٹی سی کوئی محفل کرائے نا تو وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے محفل سے، کہتا ہے یار بندے بہت ہی آ گئے ہیں، انتظام ساڈا تھوڑا ہے. میں نے کہا یہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میرا کام تھا لنگر پکانا، گولڈے والا جانے لنگر جانے. یہ حقیقت ہے. جتنا اعتقاد مضبوط ہوگا، جتنا اعتقاد مضبوط ہوگا اتنا کرم ہوگا.
جتنا اعتقاد مضبوط ہوگا اتنا کرم ہوگا. یہ ایسے ہی مرید نہیں ہوتے یار. داتا صاحب ایسے نہیں گئے عرس پہ, بابا فرید صاحب ایسے نہیں جاتے, سیال شریف ایسے نہیں جاتے, چورا شریف ایسے نہیں جاتے, تونسا شریف ایسے نہیں جاتے. یہ کیوں جاتے ہیں عرسوں پر؟ بزرگ زندہ ہوں تو ان کی مجلس میں جاتے ہیں, خدا کی زمین پر ہوں تب بھی جاتے ہیں, زمین کے نیچے آرام فرما ہو تب بھی جاتے ہیں. کیوں؟ قرآن میں رب نے فرمایا ان سے جو یاری لگائے گا نا وہ قیامت کے دن برقرار رہے گی, اور باقی دوستیاں یاریاں سب دشمنی میں بدل جائیں گی. میں تفصیل میں نہیں جاتا, وقت کم ہے. دشمن کیسے بنے گے؟ جب پکڑے جائیں گے نا وہ کہے گا میں چنگا پلا سا, جدوں دا تیرا یار بنیا نا فرینڈ تے تو میرے گوڑیاں گٹھیاں وچ بہ گیا, میری زندگی بھی تباہ کی تھی. یہ حدیث میں ہے. وہ ایک دوسرے کو کہے گا تو میرا بیڑا غرق کیتا ہے, وہ کہے نہیں میں تے نمازی سا, جدوں دا تیرے کول بہن لگا تو مینوں نشے تے لایا. پیڑی مجلس وچ بہیے تے بندہ پیڑے پاسے ہی جائے گا نا. چنگیاں چنگیاں نہ لا لو یاریاں. کسی دانشور نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. انسان اپنے ਇਹਦਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਉੱਠਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ. ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਤਕੀਨ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, قیامت میں یہ یاری قائم رہنی ہے, باقی دشمنی بھی بدل جانے. یہ قرآن دی آیت سی, اور بھی بہت ساری آیتاں نے مگر وقت انہیں. ایک حدیث شریف اے متفقن علیہ حدیث ہے. جنہیں چھوٹے چھوٹے مولوی پگاں بنی پھردے نے انہاں سارے نالوں حضور والی مسجد دے نمازی دا علم زیادہ ہے. یہ میں ذمہ داری نال کہنا, یہ کھنگڑ نہیں دیندے مولوی نو, آندے بس جنہوں نے کتاب دا نا ہی پڑھنا نہیں آندا تو ایڈی وڈی پگ بننی تے آندا جی مشکوہ شریف. میں کہ سبحان اللہ, کتاب دا نام مشکات شریف ہے, یہ آندا مشکوہ شریف. اے متفقن علیہ حدیث ہے. تو انہوں بہت ساری گلنا زبانی یاد کرائیاں, اے لکھ لو میری گل دل ہوتے. جیڑی حدیث پاک بخاری شریف وچ بھی ہوئے تے مسلم شریف وچ بھی ہوئے انہوں آندے نے متفقن علیہ حدیث. کی آخدے نے متفقن علیہ حدیث. یہ حدیث ہے جیڑی امام بخاری نے بھی نقل کیتی ہے تے امام مسلم نے نقل کیتی. ایڈی پیڈی پکی تے مضبوط حدیث ہے جیڑی دو آئمہ حدیث اپنی کتب حدیث وچ حدیث نو نقل کر دینا. یہ چیپٹر باب عربی کتابہ میں باب بننے گئے, یہ دا باب دا نام پہلے سن لو, باب یدخلون الجنت بغیر حساب. یہ بخاری شریف وچ بھی ہے تے مسلم شریف وچ بھی متفقن علیہ حدیث. چیپٹر دا نام ہے ان لوگوں کے بارے میں باب ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. جیڑا ولیاں دے خلاف نفرت پیدا کر دے تے بابا کہہ کے آندا یہ بابیاں دے پیچھے جاندے نے. تو میں پوچھاں گا پھر مینوں یہ دس یہ کون لوگ نے جنہاں دے متعلق نبی پاک نے فرمایا انہاں دا حساب کتاب نہیں ہونا, انہاں بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانا ہے. اے بخاری دا بھی چیپٹر تے مسلم دا بھی چیپٹر, چھوٹی دی حدیث سیاستہ دیاں دو کتاباں وچوں باب کڈ اتنے لکھیا باب یدخلون الجنت بغیر حساب. سجنا اے ولیوں نے جنہاں دا حساب کتاب نہیں ہونا, انہاں بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانا ہے. لو میں انہوں حدیث پڑھنا ہوتے. سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی نے, میرے نبی پاک نے فرمایا ان من امتی 70,000. یہ حدیث دے لفظ پڑھنا تے ذرا غور نہ سمجھ, اے وہ لفظ نے جڑے نبی پاک دی زبان پاک تو نکلے. سونے نبی پاک نے فرمایا ان من امتی 70,000, میری امت بھی 70,000 بندہ یہ واجہ ہے یدخلون الجنت بغیر حساب, جدا حساب کتاب نہیں ہونا انہیں بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانا ہے.
ایک حدیث بھی 70 لاکھ بندے دا ذکر، انہاں دا حساب کتاب نہیں ہونا، انہاں بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانا۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف جنت حاشیے وچ حدیث لکھی ہے، یہ جڑا 70,000 بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جائے گا نا، رب نے فرمانا ہے کلیاں نہ جاؤ، کلیاں تواڈے جڑے چاہن والے تواڈے نہ پیار کرن والے نے انہاں وچوں 70,000 نوں نال لے کے جنت وچ جاؤ۔ اگر یہ حدیث بخاری مسلم وچ نہ ہوئے، جو سزا تسی تجویز کرو تے میلاد چوک وچ سولی تے لٹکا دیو، جی حدیث نہ ہوئے تے جی حدیث ہوئے تو میں گزارش کراں گا پھر من لے بے نیاز رب نے ولیاں نو بڑیاں ہی شاناں عطا فرمائے۔ یہ میرے مسلک دی صداقت تے میرے مسلک دی حقانیت، یہ بخاری تے مسلم دی متفقن علیہ حدیث پکار پکار کے آخ رہی ہے۔ اے داتا صاحب جان والے، گولڑا شریف جان والے، اے سلطان باہو جان والے، اے بابا فرید صاحب جان والے، یہ وہ لوگ نے جڑے قرآن و حدیث دے عقیدے تے وارث نے۔ یہ تے سجنا، یہ تے نبی پاک دی حدیث ہے۔ سونے نبی پاک نے فرمایا میری امت بھی 70,000 بندہ یہ وجہ ہونا ہے جدہ حساب کتاب نہیں ہونا، وہ بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جائے گا۔ مظاہر حق مشکات شریف دی شرح حدیث دی کتاب، مشکات شریف وہ دی شرح مظاہر حق، وہ دے وچ لکھیا جدو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیاں 360 صفتہ اے وجہیاں نے، یہ دوسری حدیث، اللہ تعالیٰ دیاں 360 صفات ایسیاں نے، اگر انہاں 360 صفتہ وچوں ایک صفت کسے بندے وچ پائی جائے گی تے بغیر حساب کتاب دے جنت وچ جائے گا۔ اے جڑا پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا نا، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، نبی بھی رب دی شان دا مظہر ہوندا ہے تے ولی بھی رب دی شان دا مظہر ہوندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا او دنیا والیو، اللہ دیاں 360 صفتاں وچوں ایک صفت بھی کسے بندے وچ پائی گئی بغیر حساب کتاب دے جنت وچ جائے گا۔ ہائے ہائے، دھیان میرے پر رکھیا ہے، جو سرکار نے فرمایا نا تے مجمع سی چنگا تگڑا مجمع، تے مجمع وچ کون سن؟ صحابہ کرام۔ تے سیدنا صدیق اکبر انج ہاتھ بن کے کھلو گئے، ہاتھ بن کے کھلوتے نا تے سارے صحابہ نے ابو بکر وال متوجہ ہو گئے، خیر ہوئے ابو بکر ہاتھ بن کے کھلو گیا، لگدا ہے کو گل کرن لگا ہے۔ اللہ، سارے صحابہ نے جو توجہ کی تھی نا تے نبی پاک نے دیکھیا ابو بکر کھڑا ہے ہاتھ بننے نے، فرمایا ابو بکر لگدا ہے کو گل کرنا چاہنا ہے، کرو گل کی چاہندے ہو؟ صدیق اکبر نے آکھیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بے رب دیاں 360 صفتاں وچوں ایک صفت کسے بندے وچ پائی جائے تے بغیر حساب کتاب دے جنت وچ جائے گا۔ یا رسول اللہ میرے وچ بھی کوئی صفت پائی جاندی ہے؟ ہائے 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 ہائے، آہا بس بھئی بس ٹھیک، ٹائم تھوڑا ہے۔ فرمایا اکھاں وچ اتھرو سن، زبان کمدی سی، یہ انہاں کیا مور لوا لی ہے نا نبی پاکڑ مور، حضور میرے وچ بھی کوئی صفت پائی جاندی؟ سونے نبی پاک دے چہرے بددہاو تے مسکراہٹ آئی، تے آمنہ دے لال نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے تیرے وچ پوریاں دیاں پوریاں 360 صفتاں پائیاں جان۔ ہائے 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 ہائے، 360 صفتیں پائی جان۔ او یہ اللہ دی صفات جی دے وچ پائیاں جان، تے نبی پاک نے فرمایا میری امت بھی 70,000 بندہ ہی وجہ ہے جدہ حساب کتاب نہیں ہونا، انہیں بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانا ہے۔ تے انہوں نے حکم ہونا ہے کلیاں نہ جاؤ،
جڑے تواڈے مرید نے، پیار کرن والے نے، چاہن والے نے، عقیدت مند تے ارادت مند نے، انہاں نوں نال لے جاؤ۔ تسی چنو اپنے بندیاں وچوں، تواڈا کوٹا ہے 70,000، کلیاں نہیں جانا، چاہن والیاں وچوں چن کے 70,000 نوں نال جنت وچ لے جاؤ۔ ہر اللہ دے ولی نال 70,000 بندہ ہوئے گا، اور جنت وچ جان دا نقشہ نبی پاک نے بیان کیتا ہے۔ قصے کہانی والی کتاب نہیں، بخاری اور مسلم دی متفق علیہ حدیث، چیپٹر میں دسیا ہے باب یدخلون الجنت بغیر حساب۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی نے، نبی پاک نے اوڑے 70,000 ولی، ہر ولی دے نال 70,000 بندہ تے چاہن والے جنت بھی جا رہے ہیں۔ نبی پاک نے نقشہ کھینچیا ہے، منظر کشی کیتی، کیویں جان گے؟ اگے اگے اللہ دا پیارا ولی متقی ہوئے گا، پیچھے دے چاہن والے ہون گے، چاہن والے ہون گے۔ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ جنت بھی جا رہے ہیں۔ تے انہاں دی کیفیت کی ہوئے گی؟ متماسکون آخذم بعضهم بعضا۔ متماسکون دا معنی ہے تسی باغ بھی سیر کرن جاؤ نا تے 4 یار ویکھو جاندے، 3 2 5 یار سجن سیر کرن جاندے ہون تے جنڈیاں پائیاں ہوندیاں، ہتھاں وچ ہتھ پائے، کئیاں نے لک نو پچھوں ہتھ پایا ہوندا ہے۔ یہ حدیث پاک کے قصہ کہانی نہیں، متماسکون دا معنی ہے ہتھاں وچ ہتھ پائے ہون گے، جنڈیاں پائیاں ہونیاں نے۔ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ جنت بھی جا رہے ہیں۔ اگے اگے اللہ دا ولی ہوئے گا، پیچھے عرس کران والے، لنگر پکان والے، پیار کرن والے پیچھے پیچھے ہون گے۔ یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہ جی جنت بھی جا رہے ہیں۔ متماسکون آخذم بعضهم بعضا، جنڈیاں پائیاں ہونیاں نے، ہتھاں میں ہتھ پائے ہونے نے، کئیاں نے پیچھے لک بھی ہتھ پایا ہونا ہے، وہ پیر پائی جا رہے ہیں جنت بھی۔ اگے آ جانا جنت دا دروازہ، جس ویلے جنت دا دروازہ ہونا نا، اے حدیث پاک دے آخری لفظ، اے خدا واسطے میری تقریر ضائع نہ کرے جی، اے بخاری مسلم دی متفق علیہ حدیث دے آخری حصہ ذرا غور نہ سننے والا ہے۔ جنت دے دروازے اگے ولی نے جا کے کھلو جانا ہے، ولی نے جنت دے دروازے وچ، وہ جڑے دربان ہونے نے نا، انہاں آخنا ہے حضرت صاحب اتھے کیوں کھلو گئے ہو؟ تسی اللہ دے محبوب ہو، متقی ہو، صالح ہو، ولی ہو، جنت دیاں بہاراں تہاڈا انتظار کر رہی ہیں، چلو جنت وچ۔ سونے نبی پاک نے فرمایا، حضور دی حدیث ہے، اے حضور دی زبان پاک تو لفظ نکلے نے، سونے نبی پاک نے فرمایا لا يدخل اولهم حتی یدخل آخرهم۔ انہاں کیا نہیں جانا میں جنت بھی جدو تک میرا آخری مرید جنت بھی نہیں جائے گا۔ جی حدیث نہ ہوئے، حدیث وچ لفظ نہ ہون، سگریٹ دے کش لا کے گلاں کرنی آسان نے، جی بخاری مسلم وچ حدیث نہ ہوئے، لفظ نہ ہون، اللہ دا ولی جنت وچ نہیں جائے گا، دروازے وچ کھلو جائے گا۔ لا يدخل اولهم، وہ جنت وچ نہیں جائے گا، جڑا ساریاں تو اگے ہوئے گا کیوں نہیں جائے گا؟ حتی يدخل آخرهم، جدو تک آخری بندہ جنت وچ نہیں جاندا وہ اتھے ہی کھلوتا رہے گا۔ چنگیاں چنگیاں نہ لا لو، الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ جنہاں نہ راتاں گزارنا ہے، جنہاں پیچھے دکان اجاڑی تے پیسہ اجاڑیا تے ماپے بھی پوچھتے نے، او تیروں دکان بنا کے دیتی سی، دکان وچ ککھ نہیں، اے کتھے اجاڑی ہے دکان؟ جنہاں یاراں پیچھے تے بیلیاں پیچھے مال لٹانا ہے، راتاں قربان کرنا ہے، وقت ضائع کرنا ہے، انہاں قیامت دے دن تیرا دشمن بن جانا ہے۔ تے جنہاں واسطے جمعے دی نماز پڑھ کے گھنٹہ ڈیڑھ مسجد ہی بیٹھا نا، اوے اللہ دی عزت دی قسم ہے انہاں جنت وچ نہیں جانا جدوں تک نال لے نہ لین گے۔ لا يدخل اولهم حتى يدخل
آخر لو آخری حدیث دے لفظ سنو تو میرا بیان ختم ہو جائے گا. صحابہ نے جدو سنیا نا بھئی یہ تو ایڈی شان ہونی اللہ دے ولیاں دی, انہاں نال لے کے جانا ہے, کلیاں نہیں جانا. انہاں آخنا میرا ایک بیلی رہندا پیچھے. وہ آنے چلو جی جنت بھی جلدی کرو, درباراں جنت دیاں. انہاں آخنا میرے 4 مرید پیچھے رہ گئے. انہوں نے آ لین دیو, میں کلیاں نہیں جانا, میں نال لے کے جانا. الا المتقین. جدو اے سرکار نے بیان فرمایا, صحابہ نے آکھیا مارو اتنی شان ہے ولیاں دی. تو صحابہ نے آکھیا یا رسول اللہ انہاں دی کو نشانی دسو نا سانو, جنہاں دی شان بیان کیتی جے بے حساب کتاب نہیں ہونا تے بغیر حساب کتاب دے جنت بھی جانا ہے. جنت دے دروازے وچ کھلو جانا ہے, چاہن والے نو جنت بھیج کے تے آخر بھی جانا ہے. حضور انہاں دی کو نشانی, انہاں دی کو پہچان. اس حدیث دے آخری لفظ نے بخاری مسلم وچ حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا وجوہہم کصورت القمر کلیلۃ البدر. فرمایا انہاں دے چہرے 14ویں رات دے چاند دی طرح چمک رہے ہون گے. ہائے ہائے, میں آکھیا او دیہڑے قیامت تے چمکنے ہی چمکنے نے, ولی ہوندا ہی ہوئے اور جدے چہرے نو دیکھیے تے عبادت دا نور نظر آئے, جنوں دیکھیے تے حضور دی محبت تے پیار تے عشق دا نور نظر آوندا ہوگا. تے جنوں شک ہوئے نا پیر نصیر الدین نصیر دے جنازے دی تصویر ویکھ لو, انج لگدا ہے جویں غوث پاک دا شہزادہ آرام فرما رہا ہے. جمعے دے دن جنازہ سی نا, تو میں جا نہ سکیا, میرا بیٹا گیا, بیٹے نے تصویر لیا دی موبائل وچ, میرے اتھرو آ گئے. میں کہ سرکار نے جڑا ولیاں دی شان قرآن وچ رب نے بیان کی تھی, میں اپنی آنکھاں نہ دیکھ لیا. نصیر الدین نصیر دنیا تو گئے نا چراغے گولڑا شریف, غسل فرما کے انج لگدا ہے جویں نہا تو کے حجامت کرائیے, حجامت کرا کے نہا تو کے چٹا سوٹ لایا, چٹھی پگ بننی ہے. انج لگا غوث پاک دا شہزادہ تے گولڑا شریف دا پیر کسے میلاد دی محفل وچ خطاب کرن جا رہا ہے. دوسری کمپنی والے گئے بیکھن, دوسری کمپنی منہم, انہوں نے آکھیا ویکھیے ذرا نصیر الدین دنیا تو گیا ہے, پہلے تو جنازہ ویکھ کے ہی حیران رہ گئے. میں گئے بے ہوش نہ ہو جائے کدھرے, جنازہ ویکھ کے گھبرا گیا, نو پانی پیاؤ. یہ آندا وہ ساڈے جنازے تے تو کوئی آندا نہیں, اے جنازہ مارو دنیا سیری سیر نظر آندے نے. جس ویلے اگاں ہو کے نا ویکھیا نا پیر صاحب نے, تے او منہم وہ بول پیا. انہیں اپنی کتاب رسالے وچ بھی لکھیا, ہو سکیا میں جا کے ویکھیا سی نصیر الدین دا چہرہ دسدا سی اللہ دا ولی سی, تے چہرہ دسدا سی جویں آرام فرمائے. یہ اولیاء اللہ دی شان ہے. اسی خوش قسمت ہاں, خوش نصیب ہاں, سانو رب نے اے جڑا چوک وچ بیٹھ کے سگریٹ جمعہ پڑھ کے بئیاں بندے نو بڑی کالی ہوندی, وہ میں دیکھیا وہ پڑھ کے جا کے کی کر دیں, ایتھے دعا نہیں منگنی, نفل سنتا نہیں پڑھنے, جانے ہی سگریٹ لا لینا, لت لت رکھ کے نا سگریٹ لا لینی تے گپا مارنی ادھر ادھر دیاں. میں کہ او بندے بڑے خوش نصیب نے جڑے نماز پڑھ دے نے سکون نال, دعا منگ دے نے, پھر کھلو کے نبی پاک تے درود شریف پڑھ دے نے, تے پھر ایک دوجے نال مصافحہ کر دے نے, خیر خیریت معلوم کر دے نے, تے بڑے سکون اطمینان نال کر جاندے نے. اے جڑی محبت نا دین نال تے ولیاں نال, اے دیاں بڑیاں ہی برکتاں نے. اللہ تعالیٰ ساڈا اے بیٹھنا قبول فرمائے تے اجاز صاحب اللہ جزائے خیر دے. اے بڑی محبت بڑے پیار نہ میں انہاں نوں آکھیا بھی جمعے دا دن رکھیے, کیونکہ جمعے دی نماز تو بعد یار سنگی بہ جاندے نے, آندے چلو دکان تے بند ہی ہے, جمعہ چھٹی ہے, تے تھوڑا جہا وقت چلو مسجد چ گزرے تے گناہ دا کفارہ بن جائے. اللہ تعالیٰ تواڈیاں محبتاں سلامت رکھے. جس پیار میں تسی بیٹھے ہو تساں حق ادا کر دیتا ہے. تے میں بھی یہ دعا کراں گا یا اللہ صدقہ گولڑے والے پیر سرکار دا, جیڑا کو بیمار ہے انہوں شفا دے, جیڑا مجبور تے لاچار ہے حاجت مند ہے, سونیا ربا انہاں دیاں حاجتاں پوریاں فرما,
تے جڑے بے اولاد نے نا انہاں واسطے میں خاص دعا کراں گا، گولڑے والے غوث پاک دے شہزادے پیر انہاں دے صدقے یا اللہ انہاں دی گود ہری کر دے، انہاں نو نیک صالح ولی صفت بیٹے عطا کر، تے جڑے مالی پریشانیاں دے شکار نے، مہنگائی دا دور ہے، تنگ دستی دا شکار نے بیچارے، کئیاں گھراں وچ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، 2 ٹائم دی روٹی مشکل ہو گئی ہے، تے میں دعا منگنا اللہ غوث پاک دی اولاد دے صدقے تے گولڑے والے پیران دے صدقے اللہ سارے دی روزی نو وسیع فرما دے تے کاروبار بھی اللہ برکت پائے، ساڑا بہنا قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمد۔